نہ اساتذہ کی نظر ان کی کوئی اپنی عزت ہے. ان کے چکر میں پڑھ کر اپنا وقت برباد مت کریے. تو ہم لوگ پڑھیں گے بوستان خیال. ہم کوشش زیادہ کریں گے آج کہ آپ ہی لوگ پڑھیں اور میں سنوں گا. ٹھیک ہے, چلیے. افسو کلاس میں ہے, پڑھیے. ابھی آئی تھی نا شاید. شروع کیجیے. پڑھیے, شروع کیجیے. بوستان خیال کی شان نزول یہ ہے. اچھا ٹھیک, ابھی کر دیتا ہوں. یہ تھا نا. جی شروع کیجیے. نہیں ہے. تانیہ چلو پڑھو. تانیہ پڑھیے. بوستان خیال کی شان نزول یہ ہے. میر تقی خیال متوتن گجرات گردش گردون دو سے پریشان خاطر ہو کے عہد سلطنت میں محمد شاہ بادشاہ کے شہر دہلی میں وارد ہوئے. ان کی منظور نظر وارد ہوئے. وارد ہوئے. ان کی منظور نظر ایک زن مطربہ تھی. مطربہ تھی. شب کو اکثر وہ ان سے قصص تازہ کی فرمائش کیا کرتی تھی. قصص نہیں, یہ قصۃ جمع قصص. قصص یعنی قصتن کی جمع ہے, قصہ سنانے. ان سے جی قصص تازہ کی فرمائش کیا کرتی تھی. یہ بیاس خاطر اپنی محبوبہ کے روز ایک قصہ تازہ بیاس اپنی نہیں, طبیعت یہ سے بپاس. بپاس پاس مطلب یا لحاظ. بپاسس میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. یہ بپاس خاطر اپنی محبوبہ کے, یعنی اپنی محبوبہ کی دلجوئی کے لیے. سمجھ گئے. یہ بپاس خاطر اپنی محبوبہ کے, یعنی اپنی محبوبہ کی دلجوئی کی وجہ سے. کتنی اچھی اردو ہے. چلیے. یا بپاس خاطر اپنی محبوبہ کے روز ایک تازہ اپنی طبیعت سے ایجاد کر کے سنا دیتے. ان کے مکان کے عقب میں کچھ لوگ جمع ہوتے تھے اور داستان امیر حمزہ کی بیان کی جاتی تھی. میر تقی میر بھی کبھی کبھی تفریحاً شریک جلسہ ہوتے تھے. ایک روز بعد ختم داستان اہالیان جلسہ نے داستان امیر حمزہ کی نہایت تعریف کی. لیکن داستان گو نے میر تقی میر کو سنا کے کہا کہ جی ہاں, داستان کے مرتب کرنے کے واسطے خداوند عالم قابلیت پیدا کرے تو ممکن ہے, ورنہ تحصیل علوم و فنون سے اگر کوئی شخص داستان مرتب کرنا چاہے تو محال ہے. یہ بات میر تقی کو ناگوار معلوم ہوئی. کیا کہتے ہو صاحبان علم و فضل کے روبرو ایسے خیالات کی صاحبان علم و فضل کے روبرو ایسے خیالات کی کیا حقیقت ہے. تھوڑے ہی عرصے میں چند اجزاء کتاب کے مرتب کر کے اس جلسے میں گئے اور بعد ختم داستاں امیر حمزہ اہالیان جلسہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ چند اجزاء ایک قصہ تازہ کے دستیاب ہوئے ہیں, اجازت ہو تو سناؤں. سب نے متفق اللفظ کہا. بسم اللہ ضرور پڑھیے. جب پڑھا تمام حاضرین جلسہ مو ہو گئے اور ہر طرف سے صدائے تحسین بلند تھی اور آپس میں کہتے تھے واقعی اس طرح کا قصہ آج تک نہیں سننے میں آیا. یہ قصہ مصنوعی نہیں معلوم ہوتا بلکہ واقعہ اصلی ہے.
اصلی ہے، اصلی نہیں اصلی ہے. پڑھیے کوئی آپ میں سے یہاں سے دوسرا کوئی پڑھیے. یعنی یہی داستان محض ایک اتفاقی واقعہ کا نتیجہ ہے. اگر ان نامعلوم داستان امیر تقی کو سنا کر یہ نہ سمجھا یہ وہ داستان کے مرتب. آواز نہیں آ رہی مسرت، زیادہ کھڑکھڑا رہا ہے. چلیے آپ لوگ خاموش رہیے، آپ لوگوں کی کتنا سمجھا دوں گا. یعنی یہ داستان محض ایک اتفاقی واقعہ کا نتیجہ ہے. اگر نامعلوم داستان گومیر تقی کو سنا کر یہ نہ کہا جی ہاں داستان کے مرتب کرنے کے واسطے خداوند عالم قابلیت پیدا کرے تو ممکن ہے، ورنہ تحصیل خدا وند علوم و عالم، فنون. دیکھ کر پڑھیے جی پھر پڑھیے یہاں سے. جی ہاں داستان کے خداوند عالم جی ہاں داستان کے مرتب کرنے کے واسطے مرتب نہیں، مرتب کرنے کے واسطے خداوند عالم قابلیت پیدا کرے تو عالم ممکن ہے. قابلیت نہیں ہوگا بھائی، اطمینان سے پڑھیے. جی ہاں داستان کے مرتب کرنے کے واسطے خداوند عالم. خداوند آپ نے بھی وہی پڑھ دیا، عالم قابلیت پیدا کرے تو عالم ممکن. قابلیت کس نے کہا؟ جی بھی انسان ہو، سنتی نہیں ہو. عالم قابلیت کہاں لکھا ہے اس میں؟ خداوند عالم یعنی دنیا کا خدا قابلیت پیدا کرے تو ممکن ہے. خداوند عالم قابلیت پیدا کرے تو ممکن ہے، ورنہ تحصیل علوم و فنون سے اگر کوئی شخص داستان مرتب کرنا چاہے تو محال ہے. تو شاید یہ داستان عالم وجود میں نہ آتی. یہ بھی ظاہر ہے کہ بوستان خیال داستان امیر حمزہ کا جواب ہے اور اس میں قصداً ایک بہتر داستان لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا خلاصہ غالب کے الفاظ میں یہ ہے: معز الدین فیروز بخت کی کشور کشا یا ابوالحسن جوہر کے نیرنگ نمایاں عجائبات حکیم قسطاس کی حیرت فزائے ملکہ نوبہار کی رنگی ادائے جمشید خود پرست کی زور آزمائیاں زار منحوس کی بے یہ کیا حیائیاں. ہے بے حیائیاں مسلمین و کفار کی لڑائیاں مسلمانوں کی بھلائیاں کافروں کی برائیاں. یعنی یہاں بھی وہی چیزیں ہیں جو داستان امیر حمزہ میں ملتی ہیں، لیکن بھی کچھ مختلف ہیں. بوستان خیال میں بھی باغ لیکن کی بھیس صفت رکیے، بند کیجیے مائک. بھی لکھا ہے، بھیس لکھا ہے، لیکن بھیس کچھ مختلف ہے. بوستان خیال میں بھی باغ کی صفت، معشوقوں کا سراپا، صبح و شام کا ہونا، عجائبات طلسم کی نیرنگیاں، کوہ و صحرا، بحر و بر کی کیفیت، رسم و بزم کی لطافت. غرض انہی چیزوں سے ہم دو چار ہوتے ہیں جو طلسم ہوش ربا میں ہمارے دلچسپی کا سامان ہے. اس میں کیا یاد کرنا ہے آپ کو کہ اوپر کے جو پیراگراف تھا یہ کس نے کہا تھا؟ غالب نے کہا تھا. کہاں گیا؟ ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے شاید کوئی اور رنگ لینا پڑے گا یہاں نشان لگانے. غالب نے کیا کہا کہ معز الدین فیروز بخت کی کشور کشائیاں، ابوالحسن جوہر کی نیرنگ نمایاں، عجائبات حکیم قسطاس کی حیرت فزائیاں، اس سے لے کر اخیر تک. کس داستان کے بارے میں بات کریے؟ کمنٹ کیجیے فوراً. کفار کی لڑائیاں، مسلمان کی بھلائیاں، کافروں کی برائیاں. داستان بوستان خیال کے بارے میں ہی ان کا نظریہ ہے. چلیے آگے.
चलिए कोई और पढ़िए यहाँ से, कोई और पढ़िए यहाँ से। कहते हैं कि नक्शे सानी नक्शे अव्वल से अच्छा होता है। बुस्ताने ख्याल नक्शे सानी का मर्तबा रखती है, लेकिन यह नक्शे अव्वल यानी दास्तान अमीर हमजा खुसूसन तिलिस्म होशरुबा के मर्तबा को नहीं पहचानती। शायद मादी और मकानिकी दुनिया में यह मकूला सही साबित हो, लेकिन दुनियाए अदब में तो यह नादुरुस्त है। वरना आज आज लीड और डवाइन अच्छा देख के पढ़िए। आज अलीड और डिवाइन कॉमेडी जैसी कितनी किताबें मौजूद होते, बल्कि इनसे बेहतर, लेकिन वाकया कुछ और है। बहरकैफ बुस्ताने ख्याल में इतना जरूर है कि तिलिस्म होशरुबा के बाज नकाइस से हमें साबका नहीं पड़ता। वो तकल्लुफ द मुबालगा, वो मज़ामीन की परेशान कुन तकरार, वो अल्फाज और नुकूश का नामोज़ों सैलाब यहाँ नहीं। निस्बतन यहाँ एतदाल इंतखाब इख्तिसार से काम लिया गया है, इसलिए पहली नज़र में दास्तान ज्यादा खुशगवार मालूम होती है। दो खुसूसियतें इस तिलिस्म होशरुबा से ममेज करती है और इन दोनों ममेज खुसूसियतों का नहीं, मुमय्यज। अच्छा मुमय्यज करती मुमय्यज है जी, मुमय्यज करती है, और इन दोनों खुसूसियतों का इंतजाम देख कर किया पढ़िए। गया है, कसदन इंतजाम किया गया है। पहली मर्तबा जब यह दास्तान सुनाई गई थी तो साहब ने सदाए तहसीन बुलंद की थी, और वो आपस में कहते थे यह किस्सा मसनूई नहीं मालूम होता, बल्कि यह कोई वाकया असली है। यही इसकी पहली खुसूसियत है। कस्द यह है कि तमहीद हाँ, तमीद दिक्कत हो रही और है पढ़ने में। चलिए, जी कस्द ये है कि तमहीदो बयां किस्सा में तारीख गुज़श्ता का लुत्फ आए। यह मालूम हो कि दास्तान को अफ्यून की तरंग में आसमान ज़मीन के कलाबे मिला रहा है, बल्कि दास्तान में तारीखी वाक़इयत और सेहत नज़र आए। वक्त का लिहाज रखते हुए यह कस्द बड़ी तारीफ की बात है। कस्द मतलब इरादा, यानी वक्त को नज़र रखते हुए इतनी बड़ी बात का इरादा रख लेना, इतना बड़ा काम उठा लेना बड़ी बात है। इसी से दास्तान गोई की एक बड़े गुर से वाकफियत होती है। गुर मतलब पहले कहते थे ना, आपके अंदर कोई गुर नहीं है, यानी आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, कोई स्किल नहीं है। ये इस्तेमाल होता था पहले, और अब तो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो दास्तानों में खाम मवाद यानी कच्चा मवाद, नाकाबिल यकीन और फौक फितरत होता है, जिसे इस फन के सही उसूल से वाकफियत गुण लिखा है, लेकिन यहाँ गुण नाम में बोलते हैं। चलिए, इस फन के सही उसूल से वाकफियत होती है। वो चाहता है कि नाकाबिल यकीन चीजें बदीही हो जाए। बदी मतलब फितरी, और फौक फितरत अशिया फितरी नजर आए। वह एक ऐसी फजा पैदा करता है कि सारी चीजें बिल्कुल मामूली और जानी हुई मालूम होती हैं। बुस्तान ख्याल में इस उसूल का लिहाज रखा गया है, और खुसूसन तमहीद में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिसे हम नामुमकिन या मुस्ताबद समझें। मुस्ताबद मतलब नामुमकिन के माना में है। दूर की कौड़ी जो कहते हैं ना, दूर की कौड़ी है वही। तवालत का खौफ है, वरना मुफस्सल मिसालें पेश की जाती, फिर भी इब्तदा का एक मुख्तसर टुकड़ा मुलाहजा हो। चलिए, कोई पढ़ेगा आप में से? जैसे भी पढ़ सकता है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। सऊद पढ़िएगा? नहीं, कौन पढ़ेगा? चलिए जी सर, पढ़ रहे हैं। रवायाने अखबार
پیشے و ناقلہ آثار مقرو بیقین صفحہ تاریخ پر اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ نسب صاحب قرآن واجب التعظیم شہزادہ معز الدین ابو تیمیم کا بعد 10 پشتوں کے سید الصادقین حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے ملتا ہے، اور صاحب میرات الجنان حمداللہ مصطفی نے ذکر ان کے نسب شریف کا کتاب ہیون عیون التاریخ، ہیون التاریخ ایون نہیں، عیون ہیو التاریخ، ہیون التاریخ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ مہدی صاحب قرآن کے عیون التاریخ، ہیون التاریخ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ مہدی صاحب قرآن کے جد کلا تھے، وہی اس قبیلے سے پہلے تخت نشین ہوئے اور مہدی کے محمد نام تھا، پسر عبداللہ تھے اور لقب ان کا رازی، اور وہ بیٹے قاسم کے تھے، متقی لقب تھا، اور قاسم بیٹے احمد کے ملقب بادفی، اور احمد بیٹے محمد کے لقب ان کا وسیع تھا، اور وہ بیٹے اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے، لیکن پسر عبداللہ یعنی محمد کے مہدی لقب تھا، پیسر اور نہیں، پیسر، احمد نام پیسر، رکو کے پڑھیے، پسر پسر پیسر، لیکن پسر عبداللہ یعنی محمد کے مہدی لقب تھا، اور احمد نام اور قائم بھی لقب تھا، وہ پدر کلا صاحب قرآن گیتستان یعنی معز الدین کے جد تھے۔ جب یہ سر رشتہ از روئے تاریخ معلوم ہوا، اب جاننا چاہیے کہ جب محمد بن اسماعیل کے ابو جعفر منصور ذو انقی نے گرفتار کر کے ایک عمارت بغداد میں چن دیا، احمد اپنے پسر کو وصی کیا، اور سید احمدو فی خوف سے خلفائے عباسیہ کے 60 آدمیوں کے ساتھ کہ جو سادات بنی فاطمہ تھے زمیں توس کی طرف بھاگے، اور یہ 60 نفر سادات پہاڑوں اور غاروں میں اسرت سے بسر اوقات کرتے تھے۔ جب ہارون رشید کے خلیفہ پنجم عباسیوں کا تھا، اس نے قتل سادات پر نفر کے معنی جانتے ہیں؟ جماعت کو کہا جاتا ہے، چلیے، اسرت سے بسر اوقات کرتے تھے۔ جب ہارون رشید کے خلیفہ پنجم عباسیوں کا تھا، اس نے قتل سادات پر کمر باندھی، اور متفحص احوال ان سادات بنی فاطمہ کا ہوا ناگاہ ان 60 نفر کے اس کو خبر پہنچی، فوراً قحطبہ حاکم توس کو نامہ لکھا، جس طرح ہو سکے ان سادات کو زندہ گرفتار کر بعد ازاں ایک عمارت شہر میں بنوا، اور اس میں 3 حجرے قرار دے، اور درمیان میں ایک چاہ عمیق بنوا کے ان سادات کو اس میں قید کر، اور منتظر رہ تاکہ میں وہاں آؤں۔ قحطبہ نے جاسوسوں کو ان سادات کی تلاش کے لیے مقرر کیا، چنانچہ ان کی خبر دریافت کر کے نصف رات کو فوج بھیجی، اثنائے خواب میں ان کو گرفتار کر کے، جس طرح ہارون رشید نے اس ملعون کو لکھا تھا، 3 بحروں میں ان 60 نفر اولاد فاطمہ کو قید کیا، اور ہارون رشید کو لکھا کہ امیدوار انعام کا ہوں۔ دیکھا نفس واقعہ میں کوئی ایسی بات نہیں جسے ہم ناممکن کہہ سکیں۔ تو سمجھ میں آیا کچھ؟ سعود کلاس میں ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں وقت 8 بجے، اس لیے وقت الٹ پھیر تو نہیں ہوا ہے، کافی دنوں کے بعد جو ہے کہ ادھر 2-4 دن سے یہ ٹائم پر یا 1 ہفتے سے ہوا ہوگا، اور ویسے تو آپ پابندی کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ وقت پر الزام لگانا صحیح نہیں ہے، اور بغیر اطلاع کے میں ٹائم نہیں بدلتا ہوں، اطلاع دے دیتا ہوں کہ کلاس اتنے بجے سے ہوگی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ الٹ پھیر کی وجہ سے میں ذہن الجھا رہتا ہوں، چونکہ میرا سپروائزر بہت سخت ہے، تھوڑا اثر میرے پر ہے۔ ٹائم یہی رہے گا کیونکہ میرا میس مسئلہ رہتا ہے، اگر میں ادھر یہ کروں گا تو پھر میرا میس چھوٹ جاتا ہے اکثر دنوں میں آپ سے یہ بات شیئر نہیں کرنا چاہتا کلاس میں، لیکن مجھے بھی تو کھانا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے اردو زبان اور فن داستان گوئی،
سوچے کہ تھوڑا کلیم الدین احمد صاحب کی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ لیں. تو یہ ہم پورا پیراگراف اس سے 2 4 5 پیراگراف اوپر ہم پڑھے کہ کلیم الدین احمد صاحب نے داستان جو بستان خیال کو کیسے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پورے کو پڑھ ڈالیے, ہے نا. اور گروپ میں ایک چیز اور ہے, میں اس کو بھی پڑھا ہی دیتا ہوں. وہ آپ کو لگے گا کہ پھر سر نہیں پڑھائے. گروپ میں ایک چیز ہے, آپ کو لکھ چلو گروپ میں کہاں گیا وہ, سعدیہ نے بھیجا تھا ایک پی ڈی ایف, ایک کام کی چیز, اس کو پڑھ ہی لیجیے آپ لوگ, ہے نا. اس کو بھی میں پڑھا دیتا ہوں. پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ, اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا. اسی بہانے کم سے کم کوئی متن کی کتاب دیکھنے کو موقع تو ملا, ورنہ پھر جان قریب آ جائے گا تو موقع نہیں ملے گا. چلیے, وہ میں دکھا دیا اصل کتاب. اب یہاں سے آپ میں سے کوئی شروع کیجیے جو پڑھ سکتے ہو اچھے سے. زیادہ زیادہ پڑھوانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں. میں پڑھوں؟ پڑھیے. میں پڑھوں کیا, آپ بھی کلاس کا حصہ ہیں, پڑھیے. داستان بوستان خیال میر محمد تقی خیال نے لکھا, جو ایک فارسی داستان ہے اور 15 جلدوں میں محمد شاہ کے عہد میں میر محمد تقی نے امیر حمزہ کے جواب میں تصنیف کیا ہے. میر محمد تقی خیال احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے اور دہلی تلاش و معاش کے لیے آئے تو انہوں نے دہلی میں ہی سکونت اختیار کی. میر محمد تقی خیال بوستان خیال 15 جلدوں میں داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی تھی. میر محمد تقی خیال نے بوستان خیال کی 2 جلدیں نواب رشید الدین کی فرمائش پر مکمل کی تھی. بوستان خیال کو خیال نے دہلی میں لکھنا شروع کیا تھا, لیکن اس کی 14 جلدیں مرشد آباد میں پوری ہوئی تھی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ شہزادہ معز الدین شہزادی شمشا تاجدار کی تصویر دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے اور محبوبہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. رہنمائی اور مدد کے لیے حکیم قسطاس الحکمت ہے, یہ قسطاس الحکمت سے ملاقات ہو جاتی ہے, جو معز الدین کو طلسمات کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں. شہزادہ حکیم قسطاس الحکمت کی مدد سے طلسمی لوح اور خورشید نامہ پڑھتا ہے, جن کا پڑھنا شمشا تاجدار سے شادی کی شرائط میں شامل تھا. خورشید نامہ کی بلند خوانی داستان کو ایک نئی کہانی دیتی ہے. اس میں ملکہ شمشا تاجدار کے اجداد کا ذکر ہے. اس میں صاحب قرآن اعظم خورشید تاج بخش اور صاحب قرآن اصغر شہزادہ بدن منیر کی کہانی چلتی ہے. خورشید نامہ کے اختتام کے بعد شہزادہ معز الدین ان سرپسند بادشاہوں سے جنگ کرتا ہے جو طاقت کے زور پر شمشا تاجدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. معز الدین سرپسند بادشاہوں کے جی پڑھیے. جی سرپسند بادشاہوں کے سرغنہ سرگنا. جمشید کو ختم کر دیتا سرغنہ جمشید کو ختم کر دیتا ہے. داستان سلطان معز الدین کے انتقال پر جا کر مکمل ہوتی ہے. مرکزی کردار. داستان بوستان خیال کے مرکزی کردار معز الدین ہیرو اور ملکہ شمشا تاجدار ہیروئن ہیں. بوستان خیال میں شہزادوں کے 3 بڑے کردار ہیں: شہزادہ معز الدین, شہزادہ تاج بخش یعنی خورشید تاج بخش اور شہزادہ بدن منیر. شہزادہ معز الدین جو صاحب قرآن اکبر ہے داستان کا اصل ہیرو ہے. حسن پرست اور بہادر انسان ہے اور اس پر داروغہ چلیے کوئی اور پڑھیے. حکمت حکیم. ٹھیک ہے, جی یہ پورا خلاصہ ہے, اس میں کچھ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بس پڑھنے سیکھنا ہے. پڑھیے. سہانا شیخ لیٹ کیوں کر رہی ہیں, چلیے پڑھیے. جی سر. شہزادہ معز الدین جو صاحب قرآن اکبر ہے داستان کا اصل ہیرو ہے. اصل ہیرو حسن ہے, پرست میں نے سے جی پہلے سر بتایا تھا کسی کو, تو سیکھیے. اصل ہیرو ہے.
حسن پرست اور بہادر انسان ہے۔ اس پر داروغہ حکمت حکیم قسطاس کی نگاہ کرم ہوتی ہے، جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ شہزادہ خورشید تاج بخش جو صاحب قرآن اعظم ہے، 5 بڑے طلسمات میں سے ایک فاتح ہے۔ شہزادہ بدر منیر جو صاحب قرآن اصغر ہے، یہ بھی 5 بڑے طلسمات میں سے ایک کا فاتح ہے۔ ملکہ شمسہ تاجدار جو داستان کی اصل ہیروئن ہے اور جس کی تصویر دیکھ کر شہزادہ معاذ الدین عاشق ہو جاتے ہیں۔ جمشید خود پرست جو داستان بوستان خیال کا ویلن ہے، یہ پہلے مصر کا وزیر تھا، پھر بادشاہ کو مار کر خود بادشاہ بن گیا اور جادو میں اسے مہارت حاصل ہے۔ ابو الفضل جوہر جو ایک ماہر عیار ہے، وہ شمسہ تاجدار کی جستجو میں شہزادہ معاذ الدین کے ساتھ رہتا ہے اور ہر طرح مدد کرتا ہے۔ جوہر کا کردار معاذ الدین کے کردار سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ بس آگے کچھ سوالات آپ دیکھ لیں گے، اس کے تعلق سے کم ہوگا تو اس میں آپ بتا ہی لیں گے۔ حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے بستان خیال۔ شہزادہ معاذ الدین کی داستان کا ہیرو ہے بستان خیال۔ ریاض الابصار، شمس الانوار، نجم الاسرار کس داستان کے حصے ہیں؟ اس کا جواب بھی وہی ہوگا بستان خیال۔ ملکہ شمسہ تاجدار اور ملکہ نوبہار گلشن افروز کس داستان کا کردار ہے؟ بستان خیال۔ تو یہ 3-4 سوالات ہیں۔ تو یہ تو آج کے لیے داستان میں اور کوئی کچھ باقی ہے کیا؟ کمنٹ کیجئے۔ یہ پوچھنا تھا مجھے یہ کہ یہ جو اس کی پہلا جلد جو لکھا ہوا ہے، پہلا جلد کے سے پہلی یہ جلد پہلا ترجمہ ضبط الخیال کے نام سے عالم علی نے کیا تھا، عالم علی 1844 میں، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ لکھنؤ سے محمد عسکری نے کیا تھا۔ تو اگر سوال آئے کہ پہلے جلد کا ترجمہ کس نے کیا تھا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوال پھر سے کیجئے۔ عالم علی۔ جیسے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ ضبط الخیال کے نام سے عالم علی نے کیا تھا 1844 میں، اور ایک جگہ ہے کہ پہلی جلد کا لکھنؤ بستان کا سب سے پہلا ترجمہ مرزا محمد اصغری عرف چھوٹے آغا نے کیا تھا مہدی نامہ کے نام سے۔ تو پہلا کون سا اس کا ہوگا؟ اگر پہلے جلد کا سوال آئے گا کہ پہلے جلد کا کس نے کیا تھا ترجمہ، تو عالم علی ہی آئے گا۔ دونوں کا سن دیکھ لیں گے تو دونوں کا سن کیا ہے؟ اس کا سن نہیں مل رہا ہے نا کہیں، مہدی افادی کا جو یہ مہدی حسن کیا ہے؟ مہدی نامہ۔ ایک مطلب آپ اس کو میسج عسکری کر نے دیجئے کیا تھا۔ گروپ میں، ایک مطلب میسج کر دیجئے، میں نہیں دیکھ تو لوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر پہلا بولے گا تو عالم علی ہوگا، اگر پوچھے گا کہ لکھنؤ میں کس نے کیا تھا تب عسکری ہوگا۔ وہی جی وہی ایک اور مجھے بھی PDF ہم پڑھیں گے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ لکھنؤ میں بھی ہوا ہے، دہلی میں بھی ہوا ہے اور رامپور میں بھی ہوا ہے، تو تینوں کا یاد رکھنا ہے۔ اور سب سے پہلا ترجمہ عالم علی نے کیا، بھاگلپور سے شائع ہوا تھا 1844۔ رامپور میں کس نے کیا تھا؟ اردو ترجمہ عالم علی۔ پہلا کس نے سوال کیا؟ بستان خیال کب سے؟ رامپور میں کیا تھا مہدی علی خان ذکی مراد آبادی نے۔ اچھا، ٹوٹل اس میں 15 جلدیں ہیں نا؟ فارسی میں 15 ہے، اردو میں 9۔ اردو میں 9 ہے جلد۔ اور کچھ؟ تو اب کیا پڑھنا ہے ہم لوگوں کو؟ ڈرامہ ہے نا؟ جی اچھا یہ بتائیے، ڈرامہ پڑھنا ہے، ڈرامہ میں کتنے ڈرامے ہیں بتائیے؟ 4 5 6 کتنے ڈرامے ہیں گنائیے؟ ایک آگے آگاہ شر کاشمیری، امانت لکھنوی، آگاہ شر کاشمیری، امتیاز علی عرشی، 5 حبیب تنویر اور اور محمد حسن۔ محمد حسن۔ محمد حسن۔ ایک اور کوئی بچ جا رہے ہیں کہاں؟ 5 ہی ہیں؟ ارے ایک منٹ، پھر سے امانت لکھنوی کا کون سا ڈرامہ ہے؟
इंद्र सब ठीक है, सबार इंद्र सब 2 सेकंड। उसके बाद आगा सर काश्मीरी, यहूदी की यहूदी लड़की यहूदी की यहूदी लड़की, की लड़की, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वो अनारकली का कौन है, इम्तियाज अली अर्शी, 3। इम्तियाज ताज इम्तियाज अली ताज, हाँ इम्तियाज अली ताज। उसके बाद कौन है, हबीब तनवीर आगरा नहीं हो क्या आज का, 1 सेकंड रुक जाइए।